السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں ابو عثمان الجائز کے بارے میں۔ ابو عثمان الجائز کون تھا، کہاں پیدا ہوئے اور اس نے زندگی کیسے گزاری، بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، ابو عثمان الجائز کا اصل نام ہی ابو عثمان الجائز تھا۔ اس کے والد کا نام بہر الفقیمی تھا۔ دوستو، یہ 1976 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں ایک حبشی خاندان میں پیدا ہوا۔ پیدائشی طور پر اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکلے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے اس کو جائز کہنا شروع کر دیا۔ اس کی ابتدائی تربیت گاہ بصرہ ٹھہری، جس نے اس پر ایسا رنگ جمایا کہ ایک عمر گزارنے کے بعد بھی وہ اس کے شہر سے آزاد نہ ہو سکا۔ جاہز ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوا جہاں نہ روپے پیسے کی ریل پیل تھی اور نہ علم اور فصاحت و بلاغت ہی کے دریا بہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے کی کنجی اس کے ہاتھ میں دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ وہ بھی پناہ ذہین تھا اور اس کے تجسس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن علم و حکمت کو ہم درسگاہوں کی چار دیواریوں میں یا کتابوں کے اوراق میں قید نہیں کر سکتے۔ جاہز کے لیے کل دنیا اور زندگی درسگاہ تھی۔ اس کو نئے لوگوں سے ملنے اور باتیں کرنے کا چسکا تھا۔ کبھی وہ ملاحوں سے ان کے پیشے اور زندگی کے بارے میں سوال و جواب کرتا اور کبھی خانہ بدوشوں سے ان کے نظریات اور طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا نظر آتا۔ جب یہ ممکن نہ ہوتا تو مسجد میں جا بیٹھتا، جہاں لوگ جمع ہو کر مختلف مسائل پر اظہار خیال اور بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ پہلے تو کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں نے غور سے باتیں سننے والے اس لڑکے کو موجودگی کو سنجیدگی سے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں، پیشوں، طبقات اور نظریات کے بارے میں اس کی رائے بڑی صائب ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ لسانی تحقیقات اور اسی طرح کی دوسرے علمی اور ادبی حلقوں میں شرکت کرنے لگا۔ یہ سب تو اس کی عملی تعلیم کا قصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کو مطالعہ کا جنون تھا۔ جو کتاب ہاتھ لگتی اسے پڑھے بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ یونانی تعلیمات اس کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ وہ ارسطو یعنی ارسطوٹل سے بہت متاثر تھا۔ خوشبختی سے ان کو الصابیہ وبیدہ اور ابو زید جیسے باکمال اساتذہ کی صحبت سے فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ عربی کتب میں جاہز کی تقریباً 200 تصانیف کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے بیشتر دستبرد زمانے کی نظر ہو گئی۔ اب بمشکل 30 کتب دستیاب ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تصانیف بڑے لوگوں کے ناموں سے منسوب کر کے ان سے معقول رقمیں وصول کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ طے ہوا کہ اس نے جو کچھ کمایا اپنے روز قلم سے کمایا، کیونکہ اس کی کسی مستقل ملازمت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اگرچہ اس کو گاہے گاہے دربار سے وظیفے ملتے رہتے تھے اور وہ ایک طرح کا غیر رسمی مشیر تھا۔ اس کے علاوہ خلفاء کے ساتھ تو نہیں، لیکن امراء اور سربراہ شخصیتوں کے ساتھ اس کے گہرے مراسم تھے۔ اس کی تصانیف مختلف موضوعات پر مبنی ہے، بعض بہت طویل ہے، کچھ بہت مختصر اور کچھ کی ضخامت اس درجے کی ہے۔ اس کے پسندیدہ موضوعات ادب، الہیات، مذہب اور سائنس ہے۔ نظریات اور تجربات کی حد تک اس کو علم کیمیا میں بھی داخل ہے، لیکن سونا بنانے میں وہ کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کرتا۔ اس کی تمام تصانیف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ تو دوسرے ادیبوں اور مصنفوں کی تحریروں کے انتخاب اور ان پر تبصروں پر مبنی ہے۔ دوسرا حصہ تبعیضات، تصانیف اور مکالمات پر مشتمل ہے۔ دوستو، یہ تصانیف اپنے عنوانات کے تنوع کے اعتبار سے نہایت دلچسپ ہے۔